بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں آپ کو میزبان صابر شاکر وفاقی تعلق اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں ہیں جی. اور پاکستانیوں کے لیے اچھی خبریں نہیں ہیں. مصیبتوں کے پہاڑ ان پہ ٹوٹے جا رہے ہیں اور بہتری کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی. اور ساتھ ہی ساتھ کچھ اور بھی خبریں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ پنگا لے تو لیا ہے لیکن خاص طور پہ RCO سائفر اور رجیم چینج یہ ساری چیزیں جو ہیں سارے کے سارے انڈے جو ہیں وہ ایک پلڑ میں ڈال دیے گئے ہیں. تو اس پہ اب ریئیکشن آ رہا ہے. میں بڑے پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں. پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا, اب چیزیں ریکارڈ پہ آنا شروع ہو گئی ہیں. اور وہ ہے کہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے اور پاکستان کا جو ایک مقام بن رہا تھا خارجہ پالیسی میں, خارجہ تعلقات میں, اور پاکستان کا ایک وزن بن رہا تھا قد کاٹ, وہ اس کو ریورس گیئر لگا ہے اور پاکستان بہت بیکورڈ پوزیشن پہ چلا گیا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو سائفر ہے وہ گلے کی ہڈی بن چکا ہے اور اب چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اور جس طریقے سے جو ہماری امریکہ ہے ان کے ایمبیسیڈر کے ساتھ آؤٹ آف پروٹوکول, آؤٹ آف دا وے جا کے جیسے ان کے ساتھ معاملات اور ملن جلن کیا جا رہا ہے, یہ باقی ممالک جو ہیں وہ اس چیزوں کو نوٹ کر رہے ہیں. اور اب IMF نے نئی شرائط عائد کر دی ہیں. وہ شرائط جو ہیں وہ بہت ہی ناقابل برداشت اور ناقابل قبول ہیں. اور اس لیے یہ جو بات ہو رہی ہے نا جی کہ اب معاملات کو آگے بڑھایا جائے, عام انتخابات کی طرف جایا جائے اور IMF کا کھڑا بھی چھوڑا جائے, تو دوست ممالک زیادہ بہتر کر سکتے ہیں بجائے IMF کے. اب IMF کون ہے؟ IMF عالمی مالیاتی ادارے, ان کو کنٹرول کرتا ہے جی واشنگٹن, اس میں کوئی 1% بھی شبہ نہیں ہے. تو وہ ٹائٹ پہ ٹائٹ کیے جا رہا ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے, کمپنی, یہ کھڑی ہے ہماری بیک کی وجہ سے. ہم پیچھے ہیں کیونکہ یہ سارا کا پلان آپ کو معلوم ہے کہ ایک صاحب کی ایک غلطی نے یہ ساری مصیبت اور یہ سارا عذاب کھڑا کیا ہے. اور وہ صاحب اپنے آپ کو عقل کل سمجھ رہے تھے, عقل کل سمجھ کے وہ فیصلے کر رہے تھے اور کیے جا رہے تھے. اور وہ کہنا چاہیے کہ ہر کسی کے ساتھ ہر کسی کو لالی پاپ دے رہے تھے. تو جب آپ ہر کسی کو لالی پاپ دے رہے ہوں تو یہ چھپی ہوئی بات نہیں رہتی. جو ہمارے دوست ممالک ہمیں انفارمیشن دیتے ہیں کہ آپ کے خلاف یہ کچھ ہو رہا ہے, جب ہمارے خلاف ہو رہا ہوتا ہے, اور وہ ہمیں باقاعدہ ایویڈنس بھی دیتے ہیں اور ہمیں تصاویر بھی دیتے ہیں اور ہمیں ایسی حساس انفارمیشن پاس آن کرتے ہیں جس کی بنیاد پہ ہم اپنا دفاع کرتے ہیں اور اپنی پلاننگ کرتے ہیں, تو کیا ان ملکوں کے پاس وہ انفارمیشن نہیں پہنچی جو یہ سب کچھ تختہ الٹنے کے دوران کی جا رہی تھیں؟ تو یہ بات سمجھنے کی ہے. اب وہ چیزیں ریکارڈ پہ آنا شروع ہو گئی ہیں. IMF نے بالکل آپ کو دیا ہوا جواب. وہ $1 ارب کے لیے آپ کی ایڑیاں رگڑوا رہا ہے اور آپ کو کوئی ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں. اب تک اگر کوئی ریلیف دیا ہے تو وہ دیا ہے چائنا نے اور ہمارے دوست ملکوں نے, وہ ہمارا ساتھ کھڑے ہیں. اس کے باوجود کہ پریشر ہے کہ ان کا ساتھ نہ دیا جائے. اب IMF کی 2 شرائط آئی ہیں جی. نمبر 1 یہ کہ جو چائنا کے ساتھ آپ کی لین دین ہے, ایک تو اس کو آپ ان منصوبوں کو بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں. یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ چائنا CPEC اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور ہمارا قرضوں کا پلان, کیا قرضے لیے ہیں, کیسے واپس کرنے ہیں, کیسے نہیں کرنے, چائنا کے ساتھ جو انگیجمنٹس ہیں وہ ساری کی ساری IMF کہتا ہے کہ ہمارے سامنے رکھیں. IMF سے مراد کیا ہے؟ IMF سے مراد ہے امریکہ. اور امریکہ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ڈونلڈ کی وجہ سے یہ گورنمنٹ آئی ہے, اور ڈونلڈ کی وجہ سے آئی ہے تو پھر ہم جب تک ہیں, ہماری آشیرواد ہے تو یہ رہے گی, ہماری یہ آشیرواد نہیں ہے تو گر جائے گی. اور ان کی آشیرواد چاہیے تو وہ کہتے ہیں ہماری شرائط پوری کریں. اور شرائط میں کیا ہے جی؟ چائنا کے ساتھ انگیجمنٹس کیا ہیں؟ روس کے ساتھ انگیجمنٹس تو ابھی تک رکی ہوئی ہیں. اب خیال آیا ان کو کہ جی ان سے تیل ویل لے لیا جائے اور وہ بھی جلسوں میں
نیوز کانفرنس میں مفتاح اسماعیل صاحب کہتے ہیں کہ روس آ کے ہمیں بتائے کہ جی ہمیں کس قیمت پہ دیں گے. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں. آئل کمپنیوں نے بھی گورنمنٹ کو کہا ہے کہ جناب روس کے ساتھ معاملات طے کریں اور ہمارا اچھا خاصا اکانومی بہتر ہو سکتی ہے اور یہ ہمارا پریشر ختم ہو سکتا ہے ڈالر والر کا بھی. تو وہ بھی نہیں ہو رہا کیونکہ میوچل کرنسی میں بھی لین دین ہو سکتا ہے. یہ بات بھی ذہن میں رکھیے. چائنا اس وقت کر رہا ہے, انڈیا نے روس کے ساتھ یہ کام کیا ہے, سری لنکا نے کیا ہے, بنگلہ دیش نے کیا ہے. تو ڈالر سے بھی آپ نکل سکتے ہیں. تو آئی ایم ایف نے جی یہ چیزیں مانگی ہیں اور اس کے بعد اور یہ کمرشل بینکس بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی وجہ سے, کیونکہ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے نا, جو آپ نے پیٹرول جو ہے وہ کئی گنا بڑھا دیا اور چیخیں نکل گئی ہیں لوگوں کی, قوت خرید ختم ہو گئی ہے, بجلی کی قیمتیں 3 دفعہ بڑھا چکے ہیں, نیٹ ٹیکس کا جو ریشو ہے وہ بڑھا چکے ہیں. سب کچھ کرنے کے باوجود سبسڈی آپ ختم کر چکے ہیں, یوٹیلیٹی اسٹور پر سبسڈی ختم, سب کچھ ختم کر دیا ہے. ہیلتھ کارڈ آپ نے ختم کر دیا ہے, ہیلتھ انشورنس ختم کر دی ہے, سستا گھر اسکیم ختم کر دی ہے. سب کچھ ختم کرنے کے بعد بھی آئی ایم ایف نہیں مان رہا, تو اس کا مطلب ہے اس کا ایجنڈا پولیٹیکل ہے, پولیٹیکل ایجنڈا ہے, سیکورٹی ایجنڈا ہے, اور اس وجہ سے وہ آپ کو کچھ بھی نہیں دینے کے لیے تیار, اور یہ اب وزراء تسلیم کر رہے ہیں. تو ایک تو چائنا کی معاملہ, دوسرا آئی ایم ایف ایک اور بات بھی کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے ہمارے ساتھ ڈیفنس بجٹ بھی شیئر کریں, جتنی بھی انگیجمنٹس ہیں اور کیا کیا خرچ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ شیئر کریں. اور نہ صرف یہ شیئر کریں بلکہ پولیٹیکلی ایکسپورٹ پرسنز ہیں ان کے اثاثے بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں. اور یہ ابھی پہلا سٹیپ ہے. اس کے بعد وہ کہیں گے کہ ملٹری لیڈرشپ کے بھی اثاثے ہمارے ساتھ شیئر کریں. یہ آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ ہوگی, جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات چل رہے ہیں. تو چائنا کی طرف سے بھی یہ میسج موجود ہے. ظاہر ہے پاکستان کے ساتھ اس کی, اور پاکستان ایک امپورٹنٹ ملک ہے, چائنا پاکستان دونوں ایک دوسرے کو ہماری جو ڈیفنس کے شعبے میں, ڈیفنس پروڈکشن میں, ڈیفنس کے شعبے میں اسٹریٹجک جو ہماری انگیجمنٹس ہیں, وہ میرا خیال ہے دنیا میں کوئی 2 ملک ایسے نہیں ہیں جو اس حد تک آپس میں اتنے کلوز ہوں. تو وہ ساری چیزیں بھی سامنے ہیں. تو انہوں نے کہہ دیا جی کہ اب ہمارے ساتھ کوئی چیزیں کھل کر بیان کریں, اور ہمارے جو کنسرنز ہیں وہ بھی دور ہونے چاہیے کہ آپ کے ہمارے ساتھ. اور ایک بات ذہن میں رکھیے کہ چائنا یہ کبھی بھی نہیں کہتا کہ آپ فلاں ملک سے آپ دوستی ختم کر دیں, فلاں ملک سے بول چال بند کر دیں, لین دین ختم کر دیں اور سوشل بائیکاٹ کر دیں. وہ کبھی بھی نہیں کہتا. وہ صرف یہ کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ آپ کیسے ہیں, ہمارے ساتھ کیسے ہیں, ہمارے میوچل جو تعلقات ہیں وہ کیسے ہیں. تو اس پہ آج کل چائنا نے دوبارہ سے یہ بات کی ہے کہ جناب آپ ہمارے ساتھ ہیں نہیں ہیں, اور لالی پاپ والی بات نہیں ہونی چاہیے, اور انفارمیشنز اور کمٹمنٹ ہونی چاہیے. تو یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں سنجیدہ. تو اسی لیے جو دوسرا ایک آئین ساتھ ہی ساتھ ایک اور بات بھی کر دیتا ہے, وہ بھی پریشرائز کرنے کے لیے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا عالمی مالیاتی اداروں کو اور عالمی سامراج کو, بلکہ وہ تو کہیں گے کہ پاکستان میں جو کرپشن ہے وہ اور زیادہ ہو, پاکستان کی لیڈرشپ اور کرپٹ ہو, اور کرپٹ لیڈرشپ کے ساتھ ان کو زیادہ اچھا, کمپرومائزڈ لیڈرشپ کے ساتھ ان کو زیادہ اچھا بارگیننگ کرنے کی آسانی ہوتی ہے. لہٰذا وہ تو اس معاملے میں نہیں. لیکن یہ آ رہا ہے کہ جناب موجودہ جو کمپنی ہے وہ خود منی لانڈرنگ میں انوالو ہے, ان کے مقدمات چل رہے ہیں اور ضمانتوں پر رہا ہے, اور ایسی صورت میں ہم اس پہ کیسے اعتبار کریں. تو مزے کا اور دلچسپ صورتحال ہے. ہر طرف سے سخت جواب مل رہا ہے, اور ادھر سے پھر نومبر بھی قریب آ رہا ہے, اور جو نئی تقرری ہونی ہے اس کے لیے جو لابنگ ہو رہی ہے وہ بہت ہی پرلے درجے کی ہو رہی ہے جی. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی سرگرم عمل ہے, مسلم لیگ نواز سرگرم عمل ہے, شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب آپس میں بھی کچھ چاہتے ہیں کہ جی اگلی جو لیڈرشپ ہے وہ کیسی آئے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ایکسٹینشن کی باتیں ہیں وہ بھی چل رہی ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور پھر پیرالل کیا ہو رہا ہے جی, ابھی تک عمران ریاض خان صاحب کو کچھ نہیں ملا انصاف, اور صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے گورنمنٹ کو خط لکھا ہے, اور اس میں تمام ان صحافیوں کا ذکر موجود ہے
جن کو اغوا کیا گیا، جن کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جن کے خلاف انتقامی کارروائیاں کی، جن کا گلا دبانے کی کوشش کی گئی، آزادی صحافت کا گلا دبانے کی کوشش کی گئی، کانسٹیٹیوشنل رائٹس بنیادی حقوق کو سلب کرنے کی کوشش کی گئی، وہ ایک ڈیٹیلز خط پریزیڈنٹ آف پاکستان نے لکھا ہے پرائم منسٹر کو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صدر مملکت کو یہ خط چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھنا چاہیے، اور چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ خط لکھے اس ڈائریکشن کے ساتھ، کیونکہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کہہ سکتے ہیں، صدر مملکت وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ توجہ دلا سکتے ہیں ان کی کہ جناب یہ معاملہ ہو رہا ہے، میڈیا کو اس وقت دبایا جا رہا ہے، اور ایک ایک معاملے کی کئی ایف آئی آرز درج کی جا رہی ہیں، سامان مثالیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو اس پہ وہ از خود نوٹس لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے عمران ریاض خان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، اور یہ معاملہ اسی طریقے سے چلتا رہا تو میرا خیال ہے کہ وہ بندہ ویسے ہی خدا نخواستہ ان کو کوئی جان کو نقصان نہ پہنچ جائے، اور ان کو سونے نہیں دیا جا رہا، اور ان کو راتوں کو جگایا جاتا ہے، اور تھرو آؤٹ ٹریول کروایا جاتا ہے، کیونکہ پولیس پارٹی تو تبدیل ہو جاتی ہے، وہ تو فریش پولیس پارٹی آ جاتی ہے، ڈرائیور تازہ آ جاتا ہے، لیکن ایک عمران خان جو ہے، عمران ریاض خان، وہ وہی ہے۔ وہ تھرو آؤٹ پچھلے 72 گھنٹوں سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ وہ تھرو آؤٹ ٹریول کر رہا ہے، اور اس کا خاص مقصد ہے کہ اس کے اعصاب جو ہیں اس کو شل کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے، اس کو توڑا جائے۔ تو یہ غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے، تو پریزیڈنٹ آف پاکستان کو چاہیے، ہماری درخواست ہے کہ وہ یہ خط جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھیں، اور چیف جسٹس آف پاکستان جناب عمر عطا بندیال صاحب کا بھی ایک آئینی فریضہ ہے کہ جب وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، سب چیزیں ریکارڈ پہ ہیں، تو ان کو از خود نوٹس لے لینا چاہیے تمام تر معاملات کا، اور وہ سارے صحافیوں کے خلاف جتنے بھی مقدمات درج ہوئے ہیں اس کا ریکارڈ وہ منگوا لیں، اور اوپن کورٹ میں نہ جائیں، پہلے ریکارڈ منگوا لیں، اس کا چیمبر میں جائزہ لیں، اور عمران ریاض خان کے معاملے میں تو فل فور ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور اس جو تصویریں آ رہی ہیں، ان تصویروں سے نفرت پھیل رہی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے، نفرت پھیل رہی ہے۔ یہ شاید آپ لوگوں کو نہ سمجھ آئے، فوری طور پہ، ذہنی طور پہ آپ کو تسکین مل رہی ہو، ذہنی تسکین مل رہی ہو، نظری تسکین مل رہی ہو، آپ کے جو لوگ کہہ رہے ہوں کہ دیکھا جی ہم نے کیسے فکس کیا ہے، یہ بہت بولتا تھا، اب پتہ چلا اس کو کہ ہم نے فکس کر دیا ہے، ہم نے اس کا ہوش ٹھکانے کر دیے۔ یہ جو تصویریں ہیں، یہ بظاہر اس وقت آپ کو بالکل سکون ملے گا، لیکن ان دا لانگ رن نہ پاکستان کے فائدے میں ہے، اور نہ ہی ہمارے محترم اداروں کے فائدے میں ہے کہ ایک نہ کردہ گناہ کی سزا ان کو دی جا رہی ہے، اور ایک جھوٹے مقدمات درج کر کے صرف اس کا مقصد ہے اس کو ٹارگٹ کیا جائے، اس کو توڑا جائے، اور اس کو سبق سکھایا جائے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو اب آپ لوگوں کی مرضی ہے کہ آپ نے پاکستان کا سوچنا ہے، اپنے لیے محب وطن پیدا کرنے ہیں، اپنے لیے آواز اٹھانے والے پیدا کرنے ہیں، یا اس طرح کے انتقامی کارروائیاں کر کے آنے والی نسل کو بھی برباد کرنا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔